معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آئیے آج ہم ایک نئے واقعہ لے کر کے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور واقعہ حدیثوں کی روشنی میں ہے۔ اگر اس حدیث کو آپ اپنے قلب و جگر میں اگر آپ بسا لیتے ہیں تو یقیناً جو ہے آپ ایک بہت بڑے الجھن سے آپ نکل سکتے ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے پریشانیوں سے آپ جو ہے نا سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ اور وہ الجھن کیا ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے، ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ حضور ہم پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن اس کے اندر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر کے اندر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے یہاں برکت نہیں ہے، ہمارے وہاں برکت نہیں ہے۔ تو آخر یہ بے برکتی کا ایک طویل سلسلہ جو چل رہا ہے آج لوگوں کے درمیان میں، اور آج ہر لوگ جو ہے نا بدحالی کا شکار بنا ہوا ہے، بے رحمتی اور بے برکتی کا شکار بنا ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے نبض پکڑنے کی کوشش کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو باتیں میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ اس باتوں کو سنیں گے اور حقیقی معنی میں آپ کو لگے گا کہ ہاں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، آج لوگ بدحال ہیں، آج لوگ تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ پہلے کا بنسبت آج لوگ کما زیادہ رہے ہیں، پہلے کا بنسبت آج لوگوں کے پاس جو ہے کاروبار کی پھیلاؤ زیادہ ہے، پہلے کا بنسبت آج لوگ سفر زیادہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ زیادہ کمانے کے باوجود بھی آج ان کے پاس جو ہے نا گھر کے اندر میں برکتیں چھینی ہوئی ہے، برکتیں ختم ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز، اگر یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ جو ہے نا ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ اور پیر بنے، ان تک یہ ویڈیو کو پہنچائے تاکہ دین کا خدمت اس طریقے سے بھی ہو جائے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا بھی ثواب مل سکے۔ اور چلے یہاں سے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، دنیا کون نہیں جانتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو؟ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نمرود جیسے بڑے بادشاہ کو جو ہے نا نیست و نابود کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی خاص بات آپ کے ساتھ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا نمرود کو فنا کرنے کے لیے آپ کی عمر میں رحمتیں اور برکتیں عطا کیا تھا۔ جیسے کہ کوئی بندہ ایک مہینے میں جو بڑھنے کی جو سکت ہوتی ہے، میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں وہ عمر بڑھنے کی سکت عطا فرمایا تھا۔ یہ میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ کے جانب سے، اور نہ جانے اس طرح بہت سارے معجزات ملی۔ میرے عزیز، میں اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور ٹاپک کیا ہے کہ گھر کے اندر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے، گھر کے اندر میں اور دکانوں کے اندر میں برکت کیوں نہیں ہے۔ میرے عزیز، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نمرود کے ناک میں جب دم کر دیا تھا تو نمرود نے ایک تجویز سوچی، اور تجویز کیا تھی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، نہ ابراہیم رہے گا اور نہ اس کا دین رہے گا، اس سے ہم بھی بچ جائیں گے، اور ہمارے جو رعایا ہے، ہمارے جو چیلے چپاٹے وزیرے ہیں، جو ہمارے خدام ہیں، وہ تمام کے تمام اس ابراہیم کے خدا سے اور ابراہیم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سب لوگوں نے اس تجویز کو پسند کیا، اس مشاورت کو پسند کیا، اور ایک لمبے چوڑے میدان میں آگ کو بلند کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور لکڑیاں جب اکٹھی کی گئی، بتایا جاتا ہے کہ 3 مہینہ مسلسل لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور 3 مہینہ ادھر لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہے، اور دوسرے جانب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا جو پریکٹس ہے وہ پریکٹس بھی کیا جا رہا ہے۔ اور وہ آگ میں ڈالنے کی پریکٹس کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ جب 3 مہینہ مسلسل جس میدان میں لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی ہے آگ لگانے کے لیے، یقیناً اس کی آگ کی لو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے گی، تو پھر جب اتنی تپش اور تپتی ہوئی جب آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی جب آگ ہوگی، تو پھر اس کے قریب کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اس لیے دور سے ہی حضرت ابراہیم کو پھینکنے کا جو ہے نا وہ ایک آلہ تیار کیا جا رہا تھا، اور اس کو
پریکٹس کروائی جا رہی تھی، اور وہ آلہ کیا تھا؟ وہ اس زمانے میں منجنیق جسے کہتے ہیں، منجنیق کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ اپنے سامانوں کو اور اپنی چیزوں کو پھینکا جا سکتا تھا۔ جیسے پہلے بہت سارے ملک فتح ہوتے تھے، بہت سارے قلعہ کو فتح کیا جاتا تھا۔ آپ ارطغرل غازی اگر آپ دیکھے ہوں گے تو آپ ارطغرل غازی کے اندر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منجنیق تیار کی جاتی ہے جس سے وہ دشمنوں کے قلعے کو پتھر پھینکا جاتا ہے اور اس کے دیواروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک منجنیق ہوتی ہے جس کے اندر میں حضرت ابراہیم کو رکھنے کی بات کی گئی کہ اس کے اندر میں رکھ کر کے دور سے ہی اس آگ میں پھینک دیا جائے گا اور حضرت ابراہیم کو خاکستر کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نہ وہ ابراہیم رہ پائیں گے نہ اس کا دین رہ پائے گا۔ بالآخر 3 مہینے کے مسلسل تیاریوں کے بعد آگ لگا دی گئی، حضرت ابراہیم کو لایا گیا، منجنیق کے اندر میں رکھا گیا۔ اب منجنیق کو کھینچنے کی باری ہے۔ منجنیق جب کھینچا جا رہا ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ منجنیق کھینچائی نہیں پا رہی ہے، اور وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، سب کے سب پریشان کہ آخر یہ منجنیق 3 مہینہ مسلسل پریکٹس کیا گیا ہے کہ ایسے ابراہیم کو اس میں رکھا جائے گا اور ایسے کھینچا جائے گا، ایسے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن جب آج پھینکنے کی باری آ رہی ہے تو منجنیق کیوں نہیں کھینچا پا رہا ہے؟ بالآخر کئی سارے لوگوں نے یکجہتی کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ بھی اس منجنیق کو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے بعد کھینچ رہے ہیں، لیکن کھینچا نہیں رہا ہے۔ پھر معاملہ ایسا ہوا، کافی وقت لگنے کے بعد ایک ضعیف العمر نمرود کے قوم کا ایک بوڑھا انسان اس راستے سے گزرتا ہے۔ وہ بوڑھا انسان پوچھتا ہے کیا بات ہے جناب، کیا ہوا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا نمرود کے حکم سے ابراہیم کو اس منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکے جانے کا تجویز کیا تھا، 3 مہینے ہم نے مسلسل پریکٹس کی ہے، لیکن ابراہیم اس کو آگ میں نہیں پھینکا پا رہا ہے، نہیں منجنیق کھینچ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ بوڑھا انسان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو، میری رائے مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو تو پھر تمہیں ضرور اس کام میں کامیابی ملے گی۔ کہا وہ کیا ہے بوڑھا انسان، بتاؤ تو صحیح۔ کہا ایسا کرو، اپنے محلے اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنے خاتون کو بلا کر لے کر کے آؤ، جو جوان ہو بوڑھی ہو چاہے جس عمر کی ہو، خاتون لے کر کے آؤ۔ خاتون کو لایا گیا، ایک صف بستہ تمام خاتون کو کھڑی کر دی گئی۔ جب تمام خاتون کھڑی ہو گئی، اب وہ بوڑھا انسان کہتا ہے کہ سارے خاتون اپنے اپنے سروں سے پردے ہٹا دو، سروں سے چنیاں ہٹا دو، سروں سے اپنے دوپٹے کو اتار دو۔ تمام عورتیں سروں سے اپنے دوپٹے کو اتار دیتی ہیں۔ اب وہ بوڑھا انسان کہتا ہے ابراہیم کے منجنیق کو کھینچو۔ اب وہ انسان جو کئی طاقتوں کے ساتھ مل کر کے اس منجنیق کو کھینچ رہا تھا، منجنیق نہیں کھینچا پا رہا تھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان اس منجنیق کو کھینچا ہے، حضرت ابراہیم کو نار نمرود کے اندر میں پھینک دیا اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے بظاہر۔ اے میرے عزیز، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے انسان نے ایسی کیا ترکیب نکالی تھی جس کے بنا پر وہ منجنیق جو اب ایک انسان سے کھینچا کر کے حضرت ابراہیم کو پھینکنے پر، آگ میں پھینکنے پر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس بوڑھے انسان سے تمام لوگوں نے پوچھا، کہا کہ اے بوڑھا بتا آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو بوڑھا انسان کہتا ہے کہ راز یہ ہے کہ تم جانو نہ جانو لیکن میں جانتا ہوں ابراہیم اللہ کے نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مقرب بندہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر رحمت کے فرشتے کو تعینات کیا تھا۔ اب جب تک رحمت کے فرشتے یہاں پر موجود رہتے کیسے تم اس منجنیق کو اور کیسے ابراہیم کو اس آگ میں تم پھینک سکتا تھا؟ اس لیے میں نے ترکیب نکالی، عورتوں کو بلایا، ان کے سروں کو ہم نے ننگا کیا، اور جیسے ہی بے پردہ ہوئی عورتیں، رحمت کے فرشتے وہاں سے چلی گئی، اور رحمت کے فرشتے جیسے وہاں سے چلے گئے تو تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیا ہے۔ میرے عزیز، وہ تو حضرت ابراہیم تھے جس کے پاس رحمت کے فرشتے تعینات کیے گئے تھے، اور وہاں پر بے پردہ خاتون کو لائی گئی، تو پھر اس بے پردہ خاتون کو دیکھ کر کے نبی کے قریب سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی اللہ کے ولی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی صحابی رسول ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی تابعین ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا
बड़े बुजुर्ग और कोई बड़े कदर व कीमत के हामिल की कोई शख्सियत है? मेरे अजीज, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारे घर में तो कोई नबी नहीं है, हमारे घर में तो कोई रसूल नहीं है, हमारे घर में तो कोई वली नहीं है, हमारे घर के अंदर में कोई इस तरीके का जो दीनी और कोई इस तरीके का बड़े ओहदेदार शख्सियत नहीं है। मेरे अजीज़, अगर होता भी मेरे अजीज़, तो मैं आपको कह देना ये चाहता हूँ कि जब नबी के मौजूदगी में वहाँ पर औरतों को बेपर्दा किया गया तो वहाँ से रहमत के फरिश्ते जा सकता है, तो यकीन मानिए कि हमारे और आपके घर की बेटियाँ, हमारे और आपके घर की बहू, हमारे और आपके घर की खातून की अगर जब सर से दुपट्टा उतर जाए, बड़ा आप बताओ क्या आपके घर के अंदर से रहमत के फरिश्ते नहीं जा सकते हैं? यकीनन जब नबी की बारगाह से जा सकते हैं तो हमारे और आपके घर से भी रहमत के फरिश्ते जा सकते हैं, हमारे और आपके घर से भी, हमारे और आपके दुकानों से भी रहमत और बरकत के फरिश्ते जा सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज, आप अपने घर के खातून के सरों पर दुपट्टा रखने का आप पाबंदी और ताकीद करें, ताकि रहमत के फरिश्ते आपके हमेशा आपके घर के अंदर में रहे, बरकत के फरिश्ते हमेशा आपके कारोबार के अंदर में रहे, बरकत के फरिश्ते हमेशा आपके दुकानों के अंदर में रहे। मेरे अजीज, वो नबी थे जिनकी बारगाह से रहमत के फरिश्ते चले गए। क्यों? क्योंकि उनके करीब औरत बेपर्दा हो गई। हमारे और आपके घर में भी अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो मेरे भाइयों, यकीन मानो कि हमारे और आपके घर से भी रहमत और बरकत के फरिश्ते चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो फिर बरकत कहां से आएगी? फिर तो बदहाली आएगी, फिर तो हमारी जिंदगी फिर तो हमारी जिंदगी जो है ना वो सिमटती हुई दिखाई देगी, हमारे रिस्क में तंगी आ जाएगी और हम तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अगर अपनी जिंदगी को बहाल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अगर आप खुशियों से भरना चाहते हैं, तो मेरे अजीज, आप जो है अपने घर की औरतों और खातून के सरों पर पर्दे डालने की अब मुकम्मल ताकीद करें। आज हमारे मुआशरे में यह चीज आम हो चुका हुआ है कि लोग जो है ना सर पर दुपट्टे रखने का कोई एहतमाम नहीं रखते। चलिए, एक और बात याद आ गई है तो मैं इसी वीडियो में आप तक ये मैं पहुंचा दूं। और बात क्या है कि 40 साल मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्र शरीफ होने पर ऐलान नबूवत आप करते हैं। पहली वही आती है इक़रा की, तो आप जो है ना बिल्कुल ही लरस जाते हैं और हांफते कांपते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अपने रूम के अंदर में होते हैं, आप अपने हुजरे के अंदर में होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा आपको देखती हैं तो आप कहती पूछती हैं, ए मेरे शौहर नामदार या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों हाँप रहे हैं, क्यों काँप रहे हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरे ऊपर कमली उठाओ, मेरे ऊपर कमली उठाओ, यानी कि मेरे ऊपर चादर उठाओ। हजरत खदीजतुल कुबरा ने आपके ऊपर चादर उठाया। उठाने के बाद पूछती हैं, या रसूलल्लाह हुआ क्या है? कहा मुझे डर लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है कि कोई शैतान हमारे करीब है और हमें जो है ना अजीब हमारी कैफियत होती चली जा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हजरत खदीजतुल कुबरा आपको तसल्ली बख्श हाथ रखती है और कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ना घबराएं, अल्लाह की मदद आपके जानिब आएगी। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, और जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी मेरे करीब ही में है। खदीजा उधर देखो, लेकिन हजरत खदीजा को नजर नहीं आता है। तो फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने सरों से जो है ना वो चादरें उतार लेती है, दुपट्टे को उतार लेती है और फिर पूछती हैं, या रसूलल्लाह अब वो नज़र आ रहा है? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि या ए खदीजा, ए मेरी बीबी, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती है कि ए मेरे शौहर, आप जो है ना गमज़दा ना हो, वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते थे जो चले गए। कहा फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए खदीजा तुझे कैसे मालूम कि ये फरिश्ते हैं, शैतान नहीं है? तो मेरे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
عنہا کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ شیطان ہوتا تو ابھی بھی یہیں پر موجود ہوتا، لیکن وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہیں جو ابراہیم کی بارگاہ میں بھی ان کی مدد کے لیے پہنچا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں بھی پہنچا، اس کے علاوہ حضرت یوسف کو بھی بچانے کے لیے پہنچا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی جانب بھیجتا ہے۔ اے میرے شوہر یا رسول اللہ، آپ غم نہ کھائے، میں اس بات سے جان لیا کہ جیسے میں نے اپنے سر سے دوپٹے کو اتارا ہے وہ رحمت کے فرشتے چلے گئے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں جو عورتوں اور خاتون کو سر جب کھلا دیکھتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اے میرے شوہر، بس میں نے جان لیا کہ یہ کوئی شیطان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ میرے عزیز، اب اس سے اندازہ یہ بھی لگا کہ جب نبی آخری الزماں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب رحمت کے فرشتے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹے اتر گئی ہیں، میرے عزیز تو آپ فیصلہ کرو کہ جب اس نبی امام الانبیاء کی بارگاہ سے رحمت کے فرشتے جا سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے گھر سے رحمت کے فرشتے کیسے نہیں جا سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے گھر سے برکت کے فرشتے کیسے نہیں جا سکتے ہیں؟ آج فیشن کے نام پر سروں کو کھولنے والی عورتیں، آج فیشن کے نام اور عریانیات پھیلانے کے نام سے آج اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی خاتون، ذرا اپنے عقل کی ناخن لو کہ جب آپ کے سر سے جب کپڑے اتر جاتے ہیں تو اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے وجود کے اوپر اللہ کی کتنی لعنتیں برستی ہوں گی وہ آپ خود اندازہ لگا کر کے دیکھیں، پھر آپ کا حشر کیسا ہوگا۔ اے میری ماں اور بہنوں، اس لیے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کیجئے۔ اللہ نے جو خوبصورتی دیا ہے اسے ڈھک کر کے رکھنے ہی میں بھلائی ہے، اسے اوپین کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اوپین کریں گے تو دنیا کے جو ہے نا لفنگے اور شیاطین کے جانب سے اس طریقے کا جو ہے نا بد نظری آپ کے جانب پڑنا شروع ہو جائے گا اور آپ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ جو ہے نا بڑا برا اور بڑا سخت ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے، اگر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے تو آپ اپنے گھر کے خاتونوں کے سروں کے اوپر پردے کا مکمل اہتمام کریں اور تاکیداً اس کو کہے کہ اپنے بالوں کو کھول کر کے اپنے گھر کے اندر میں بھی نہ رہے، باہر تو رہنا ہی نہیں ہے میرے عزیز۔ بہت ساری عورتیں گھر میں رہتی ہیں تو ان کو بھی تاکید کریں گھر کے اندر میں بھی آپ اپنے بالوں کو کھول کر کے نہ رکھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر سے رحمت اور برکت کے فرشتے نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے۔ اور آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے کا دینی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ لطف اندوز ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔